السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ویڈیو ہے وہ ہے فدیے کے اوپر۔ فدیہ کسے کہتے ہیں اور فدیہ کب دیا جائے گا روزے کا، تو یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا، اور قرآن میں جو آیت ہے اس کے بارے میں کہ فدیے کا حکم کہاں پر ہے اور کس کنڈیشن میں ہے۔ اور کوئی اپنے آپ سے جو وجہ بنا لیتے ہیں لوگ روزہ توڑنے کی، تو وہ چیز غلط ہے، اور جتنا قرآن میں آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور صحابہ سے چیز ملتی ہے، صرف اتنی ہی مانی جائے گی۔ تو قانون بھی اللہ کا جو بنایا ہوا ہے ان چیزوں میں وہی چلے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قانون کو ہمیں بتایا ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ اپنے دل سے جو بنے ہوئے ہیں وہ نہیں، ہمارے قرآن اور سنت سے جو عمل ہیں وہ کرنا ہوں گے۔ تو آپ قرآن کی آیت سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے جتنے اس کے چھوٹ گئے ہیں سفر میں یا بیماری میں، تو وہ اور دنوں میں روزے رکھیں، یعنی کہ عید کے بعد کبھی بھی رکھ سکتا ہے وہ قضا روزے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا اگر وہ طاقت نہیں رکھتا روزے رکھنے کی تو وہ ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلائے، اسے کہتے ہیں فدیہ۔ جو آج فدیے کے بارے میں ویڈیو ہے تو وہ فدیہ اسے ہی کہتے ہیں کہ اگر ہم روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی تو ہم مسکین کو کھانا کھلائیں، جو یہ ہمارے لیے فدیہ بنے گا۔ اور یہ ایک دن نہیں، جتنے روزے ہوں گے ہمارے، مطلب جتنے روزے نہیں رکھ پائیں گے اتنے روزے ان کو کھانا کھلائیں، پیسہ بھی دے سکتے ہیں انہیں اس حساب سے۔ تو یہ کرنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ تو اب اس آیت سے کوئی یہ نہ نکالے کہ میں پیسے والا ہوں اور مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے روزے رکھنے کا، یا میری ہمت نہیں بنتی ہے اور میں ہوں ہٹا کٹا تو میں فدیہ دے دیا کروں گا۔ تو یہی ہوا کرتا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو صحابہ اکرام کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے اور فدیہ دیا کرتے تھے اس کا۔ اس ٹائپ کا نہیں ہے یہ سسٹم، یہ جب ہے جب مجبوری ہو، یا آپ بوڑھے ہوں یا آپ بہت زیادہ بیمار رہتے ہوں ہمیشہ، جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں ہمیشہ رہتے ہیں، اور بھی مریض ہوتے ہیں جو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں اور سالوں سال تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ فدیہ بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں پیسے والا ہوں تو میں اب میری ہمت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو میں فدیہ دے دوں گا، غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا یا کچھ کر دوں گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں۔ اس حدیث میں جو میں نے بتائی ہے اس میں لوگ پہلے یہی کرا کرتے تھے۔ تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ جو فدیے کی آیت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی جا رہی تھی، تو حضرت عباس نے کہا یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بالکل بوڑھا مرد اور بالکل بوڑھی عورت کے لیے ہیں، جو روزہ نہیں رکھنے کی طاقت کی وجہ سے فدیہ دے سکتی ہیں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ایک روزے کا۔ تو یہ اس حدیث سے یہ معلوم چلا کہ وہ والی آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، اور اس زمانے میں لوگ ٹھیک ٹھاک ہونے کے بعد بھی فدیہ دینا شروع کر دیا تھا، تو اس لیے آیت تو منسوخ نہیں ہوئی، لیکن جس طریقے کی بات سمجھانی تھی اس آیت سے وہ نہیں لے رہے تھے لوگ۔ تو اس میں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ انسان اگر بیمار ہے بہت زیادہ، جو روزے نہیں رکھ سکتا، کسی کی ایسی ہوتی ہیں جو دوائیں نہ لے جب تک وہ ٹھیک نہیں رہے گا، بیماری ہونے لگے گی اسے کچھ نہ کچھ، تو ان لوگوں کے لیے فدیہ بنائیں۔ صحیح انسان کے لیے فدیہ نہیں ہے کہ وہ اچھا خاصی ہے تو پھر بھی وہ فدیہ دے، تو یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹھیک رکھے بالکل، جو ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، روزے رکھ سکیں، اور جو لوگ بیمار ہیں جو بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ بہت اچھا فیل ہوتا ہے رمضانوں میں، بہت خوشی ہوتی ہے، افطار ہوتا ہے، سحری ہوتی ہے، اس میں ہم کھانا پینا کرتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک رمضان کا ایک ماحول ہی الگ ہوتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان سب کو نصیب فرمائے،
اور ہر سال توفیق دے ان لوگوں کو کہ روزے رکھیں، پورے روزے، اور جو آسانی دی ہیں اللہ نے وہ سب بھی کریں انشاءاللہ۔ اللہ تو کسی انسان پر بوجھ اتنا نہیں ڈالتا کہ وہ اسے سہ نہ سکے، یہ قرآن میں آیت ہے۔ تو آرام سے اللہ کی جو چیزیں ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں، کھائیں پئیں، عیش کریں، لیکن اللہ کی جو فرما برداری ہے وہ بھی پوری کریں ساتھ میں، اور روزے رکھتے رہیں، روزے بالکل نہ چھوڑیں۔ روزے بہت بڑا ثواب ہے، اس کا اجر صرف اللہ دے گا، اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی دے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔